السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و صحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحجہ کا مبارک مہینہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صبر و استقامت اور تسلیم و رضا کی لازوال داستان۔ سورۃ نمل آیت نمبر 120 تا 123 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے امام اور اللہ کے فرما بردار حنیفہ اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ شاکرن لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اجتباہ، اللہ نے خوش ہو کر چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم کی راہ دکھائی۔ وآتینہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے ان کو ابراہیم کو دنیا میں بھی عزت کا مقام دیا اور آخرت میں انہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور وہ آخرت میں میرے نیک لوگوں میں شامل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھی آیت میں کہا، ثم اوحینا الیک، کہ اے میرے محبوب، میں نے تمہاری طرف وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ دین ابراہیم کی پیروی کرو، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس جلیل القدر پیغمبر کو قدم قدم پر آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا، اور جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو موت بھی ان کا صبر اور استقامت دیکھ کر تھرا اٹھی، اور جب اسماعیل علیہ السلام کو اور سیدہ ہاجرہ کو جنگل میں چھوڑنے کا حکم ملا تو یہ معمولی امتحان نہ تھا۔ بڑھاپے کی تمناؤں کا مرکز، رات دنوں کی دعاؤں کا پھل، گھر کے چشم چراغ کو صرف حکم الہی پر چھوڑتے ہیں، جنگل میں چھوڑتے ہیں، بیابان جنگل میں زیزار بیواد، اور پھر پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے کہ شفقت پدری جوش میں نہ آ جائے اور اللہ کے حکم سے کوئی لغزش نہ ہو جائے۔ دونوں ان مشکل مراحل سے گزرنے کے بعد اب ایک تیسرے امتحان کی تیاری ہے، جو پہلے دونوں امتحانوں سے بھی زیادہ کڑا امتحان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام 3 روز مسلسل خواب دیکھ رہے کہ اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کر دیں۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب وحی الہی ہوتا تھا، اس لیے اللہ کے حکم کے لیے تیار ہو گئے، لیکن یہ معاملہ تنہا اپنی ذات کا نہ تھا، اس کا بلکہ آزمائش کا دوسرا جز وہ بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ اس لیے باپ نے اپنے بیٹے کو یہ خواب سنایا۔ بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام کے جلیل القدر باپ کا بیٹا تھا، اور اس نے باپ اور بیٹے کی اس گفتگو کو اللہ رب العزت نے سورۃ الصافات میں بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ فلما بلغ معہ السعی، کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی ہوئی اور جب وہ ان کی دوڑنے کی عمر تھی، یعنی باپ کام جو کہتے وہ کرتے، کہا، قال یا بنی انی اری فی المنام، کہ میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کا جواب، یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے ابا جانا وہی کیجیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور آپ مجھے انشاءاللہ اپنے صابر بندوں میں پائیں گے۔ فلما اسلم، جب دونوں راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے، تو تلہ للجبین، تو پھر باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ جب اللہ رحمان اور رحیم نے دیکھا کہ بوڑھا باپ
اپنے ارمانوں کے پالے ہوئے بیٹے کو صرف اور صرف میری خوشی اور حکم کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو گیا، اور بیٹا بھی کتنا فرمانبردار کہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، گلے پر چھری چلوانے کے لیے راضی ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر دریائے رحمت جوش میں آئی اور قرآن کے پیار بھرے الفاظ میں اپنے خلیل کے لیے نادینہ ان یا ابراہیم، اللہ نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ خود کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، فدینہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کا فدیہ دے دیا اس کے بدلے میں، وَتَرَكْنَهُ فِي الْآخِرِينَ، اور پیچھے آنے والوں کے لیے ابراہیم کو اس ذکر خیر کو چھوڑ دیا، سلام علی ابراہیم، اللہ سلامتی دے رہا ہے کہ کتنا بڑا شاباش دی اللہ نے کہ تو کتنا فرما بردار ہے، انہ من عبادنا من المؤمنین، وہ تو میرے مومن بندوں میں سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے جو تھے وہ ابراہیم پر کھول دیے، اور اس کے بعد یعنی ایک ہی بیٹا تھا قربان کرنے کے لیے تیار تھے، تو اللہ نے خوش ہو کے کہا، بشارت دی اسحاق کی، دوسری بیوی سے اسحاق کے بیٹے کی، اور پھر کہا کہ تم اپنا پوتا بھی دیکھو گے، پھر یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب کے 12 بیٹے، یعنی نسلیں جو تھی 2 نسلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی، تمام انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ روایت ہے کہ جب دونوں باپ بیٹا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے مینا کی طرف روانہ ہوئے، تو اب ابلیس نے ان دونوں کے ارادے متزلزل کرنے کا ارادہ کیا۔ سب سے پہلے سیدہ ہاجرہ کے پاس گیا اور کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت سیدہ حاجرہ نے کہا، نہیں، ہرگز وہ ایسا نہیں کر سکتے، یہ تو ہماری اکلوتی اولاد ہے، ابراہیم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ تو اس نے کہا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ پھر سیدہ حاجرہ نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں راضی برضا ہوں۔ اس کے بعد اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کی شفقت پدری کے جذبات کو ابھارنے کے بعد کہا، ابراہیم علیہ السلام، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کی بڑھاپے کی اولاد ہے، اگر آپ اس کو ذبح کر دیں گے تو پھر آپ کی نسل کیسے چلے گی؟ اب جواب سننے والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ نے جواب دیا، اسماعیل سے میرا تعلق اور واسطہ صرف اس بنا پر ہے کہ اللہ نے اس کی پیدائش کے لیے میرے گھر کا انتخاب کیا، میرا بیٹا میرے پاس اللہ کی امانت ہے، وہ جب چاہے جس وقت چاہے حکم دے، ہم اس کے تابع فرمان ہیں۔ لیکن اس نے اپنی کوشش جو تھی وہ جاری رکھی، ابھی بھی باز نہ آیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، دیکھو تمہارا باپ کتنا ظالم ہے، تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، میرے والد اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور برگزیدہ بندے ہیں، جبرائیل امین ان کے پاس وحی لے کر آتے ہیں، ان کا ہر حکم اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ نے میرے ذبح ہونے کا حکم براہ راست خواب میں دیا ہے، اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قربان گاہ پر جاتے وقت اس نے 3 بار آپ کے ارادے متزلزل کرنے کی کوشش کی، اور تینوں بار باپ بیٹا نے اس پر سنگ باری کی اور اس کو اپنے راستے پر حائل نہ ہونے دیا۔ یہی وہ سنت ہے جو حاجی ہر سال کے موقع پر کہلاتے ہیں، اور یہ سنت جو ہے وہ رمی کہلاتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم مان رہے تھے، اور اللہ رحمان اور رحیم اپنی نعمتیں نازل کر رہا تھا۔ چھری چلتی رہی لیکن گلا نہ کٹا، آگ نے ابراہیم کو نہ جلایا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ اور چھری دونوں سے قوت سلب کر لی تھی، اور آج بھی یہ وہی قربانی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوئی، بطور یادگار ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی، اور آج بھی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو تمام دنیا اسلام میں
یہ شعار اسی طرح منایا جاتا ہے اور ہر سال مقام منا پر یہ سنت ادا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت خاص سے نواز دے اور اس ماہ مبارک کی اور اس دن کی اور ہماری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔